اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ اللیل میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ارشاد فرمایا جہنم سے عنقریب بہت دور رکھا جائے گا وہ جو بڑا متقی ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ ستھرا ہو جائے، وما لأحد عنده من نعمت تجزا، ارشاد فرمایا کہ اس پر کسی کی کوئی نعمت نہیں، کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، سوائے اس کے کہ اس نے جو خرچ کیا ہے وہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب رب اعلیٰ اس بڑے متقی سے راضی ہو جائے گا۔ یہ جو آیات ہیں سورۃ اللیل کی، ان آیات کے متعلق ہر تفسیر کے اندر موجود ہے۔ اہل سنت کی ہر تفسیر، ابن ابی حاتم اٹھائیں، آپ تفسیر طبری جامع البیان اٹھائیں، تفسیر کبیر پڑھیں، ابن کثیر پڑھیں، سید محمود آلوسی کو پڑھیں، حتیٰ کہ اہل تشیع کے بہت بڑے نامور مفسر علامہ طبرسی نے بھی جامع البیان کے اندر یہ شان نزول نقل کیا ہے کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطیر رقم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کیا، تو اس وقت لوگوں نے یہ باتیں اڑائیں کہ شاید بلال نے کبھی کوئی احسان کیا ہوگا کہ جس احسان کا بدلہ ابو بکر نے اتنی خطیر رقم کے خرچ کرنے کے ساتھ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں آیات نازل فرما کے ان کا دفاع کیا۔ کتنی عظیم منقبت اور عظمت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت جن کا دفاع فرما رہا ہے قرآن مجید میں، اور کتنے حسین اسلوب کے ساتھ کہ وہ جو بڑا متقی ہے، الاتقا یہ اس میں تفضیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو متقی بھی قرار دے دے تو یہ بہت بڑی شان ہے، چونکہ یحب المتقین، وہ متقین سے محبت فرماتا ہے اور متقین اس کے محبوب بندے ہیں۔ اگر وہ اپنی کتاب میں کسی کو متقی بھی قرار دے دے تو یہ بھی اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو صرف متقی نہیں بلکہ الاتقا، الاتقا اس میں تفضیل کے ساتھ فرمایا، اور الف لام بھی اس پر موجود ہے، تو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس امت میں جتنے متقی ہیں ان تمام میں بڑا متقی اور ان تمام متقیوں کا سردار جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور قرآن مجید کے ہی دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ارشاد فرمایا بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک شرف والا، عزت والا، کرامت والا، بزرگی والا، مقام و مرتبے والا، وجاہت والا وہ ہے جو تم میں اتقا ہے، جو تم میں بڑا متقی ہے۔ اور بڑا متقی قرآن دوسرے مقام پہ حضرت صدیق اکبر کو قرار دے رہا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس ساری امت میں جو شرف، جو عزت، جو مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کو میسر ہے، یہ مقام و مرتبہ پوری امت میں کسی اور کو میسر نہیں۔ یہ آیات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فضیلت کو بھی بیان کر رہی ہیں کہ آپ کو جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا، ارشاد فرمایا کہ جن کے لیے ہم نے حسنہ کا وعدہ کر دیا ہے ان کو جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا، وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے۔ تو یہ آپ کے جہنم سے آزاد ہونے کی بھی دلیل ہے، اور آپ کے اخلاص پر بھی اللہ رب العزت گواہی دے رہا ہے کہ ابو بکر صدیق نے نہ کسی کو دکھانے کے لیے خرچ کیا، نہ کسی کو سنانے کے لیے خرچ کیا، نہ کسی سے بدلہ لینے کے لیے خرچ کیا، نہ کسی کا بدلہ دینے کے لیے خرچ کیا۔ وہ خرچ کس لیے کر رہا ہے؟ صرف اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ رب اخلاص کی گواہی دے رہا ہے جو دلوں کی جانتا ہے، فعالم ما فی قلوبہم، جو دلوں کی جانتا ہے، ونعلم ما توسوس بہ نفس، ارشاد فرمایا ہم انسان کے دل میں جو وساوس پیدا ہوتے ہیں ہم ان سے بھی آگاہ ہیں۔
تو اخلاص تو ایک بڑی لطیف بات ہے، دل میں پوشیدہ بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں جن کے اخلاص کی گواہی دے وہ کتنے بڑے مخلص ہوں گے۔ اور ساتھ میں یہ فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، قرآن مجید میں جب سوف آئے، جیسے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تو وہ قطعیت پہ دلالت کرتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ قطعی بات ہے، یقینی بات ہے کہ رب اعلیٰ اس بڑے متقی سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ شانیں ہیں جو اللہ رب العزت اپنے قرآن میں بیان فرما رہا ہے، نہ یہ کسی ذاکر نے بیان کی، نہ کسی خطیب نے، نہ کسی مولانا نے، یہ اس کتاب کے اندر ہے جو صحیفہ رشد و ہدایت ہے، جس کے ساتھ ہماری ابدی نجات وابستہ ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی یہ شانیں بیان فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کا ادب کرنے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔